بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کے بارے میں ایک جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کے دوران امریکہ کے ایک سینئر کانگریس مین بریڈ شرمین نے بہت توجہ کے ساتھ پاکستان کے حالات کو سنا اور بہت دلچسپی کے ساتھ پاکستان کی موجودہ جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہے اس پر لوگوں کو بات بھی کرنے دی اور اس پر اپنی رائے بھی دبے لفظوں میں بیان کی۔ اس دوران جب بات کر رہا تھا مجمع، مختلف لوگ اپنے موقف کا اظہار کر رہے تھے کمیٹی کے سامنے، تو وہاں پاکستان کے صحافی عمران ریاض خان اور پی ٹی آئی کی معروف جو خاتون ہیں فیشن ڈیزائنر اور جن کا فوجی گھرانے سے تعلق ہے، خدیجہ شاہ، ان کی تصاویر بھی آویزاں تھیں۔ امریکی کانگریشنل ہیئرنگ کے جو مرکزی کردار ہیں بریڈ شرمین، وہ پاکستان کے بارے میں مختلف اوقات میں پچھلے عرصے مسلسل بول رہے ہیں اور انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا، اور خود جو امریکہ میں مقیم پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے بھی انہیں اپروچ کیا اور یہاں کے جو حالات ہیں، سیاسی حالات، ان پر بریف کیا۔ اس سے چند دن پہلے، اس ہیئرنگ سے چند دن پہلے، امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا الزبتھ ہورسٹ نے ایک پاکستانی اخبار نویسوں کے ساتھ خصوصی بات چیت کی، جس میں انہوں نے پاکستان کے معاشی مسائل پر بھی بات کی اور کہا کہ پاکستان کے مسائل کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، انہیں بہرحال IMF کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور امریکہ اپنے اس اتحادی کو بھولا نہیں ہے بلکہ یاد ہے، بلکہ مشکل کی اس گھڑی میں تجارت کے ذریعے اور تجارت کا جو دائرہ ہے اور ہدف ہے اس کو بڑھا کر وہ پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن اسی دوران ایک اہم نقطہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ اٹھایا کہ پاکستان میں ان کی نہ تو کوئی جماعت پسندیدہ ہے اور نہ شخصیت ہے، یہ فیصلہ کرنا پاکستان کے عوام کا کام ہے کہ وہ کس جماعت کو منتخب کرتے ہیں۔ ہم نہ کسی ایک جماعت کی حمایت کرتے ہیں نہ کسی دوسری کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ ہم پاک امریکہ تعلقات کو ری سیٹ کر رہے ہیں اور جمہوریت اور استحکام پاکستان میں ہمارا ہدف ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس دو ٹوک اعلان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی پسندیدہ ہے نہ امریکہ کا لاڈلا۔ یہ اعلان یوں تو پہلے بھی امریکہ کی طرف سے دبے لفظوں میں ہوتا رہا، لیکن اب خاصا زور دے کر یہ بات کہی گئی ہے اور امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے پاکستانی صحافیوں کے ذریعے یہ بات پاکستان کو کنوے کر دی گئی ہے۔ یہ تردید ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب پاکستان میں عمران خان نے 1.5 سال قبل یہ نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو برطرف کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے اس حکومت پر جو قائم ہوئی ان کی حکومت کے خاتمے پر اسے امپورٹڈ حکومت کا نام دیا، اور مہینوں تک ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ بہت اوپر رہا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ خود عمران خان نے بھرے مجمعوں میں یہ نعرے بھی لگوائے اور وہ مسلسل عالمی اور مقامی میڈیا کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے یہ حقیقت میں رجیم چینج کی فلسفی اور حکمت عملی کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے اور یہ پرو امریکن ہیں۔ امریکی ڈپلومیٹس نے بھی اس تاثر کو پاکستان میں دور کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جو ہی یہ حکومتی تبدیلی ہوئی تو یوں لگتا ہے کہ جو مفقود الخبر قسم کے امریکی سفارتکار تھے اور جو بالکل انیکٹیو ہو گئے تھے، جو فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے تھے، جو کہیں منظر پر نہیں تھے، وہ اچانک منظر پر آنے لگے۔ بالخصوص نواز شریف کے ساتھ، امریکی شہباز شریف کے ساتھ امریکی سفیر اکثر
فنکشنز میں نظر آنے لگی، ان کا انٹریکشن پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ بڑھنے لگا، اور یوں خاصا ایکٹیو ہو گئی وہ اس عرصے میں۔ لیکن اس عرصے میں جو دلچسپ بات ہوئی، جو اسکرپٹ میں ایک غلطی ہوئی، جو ایک انہونی بات ہو گئی، وہ یہ ہوئی کہ عمران خان اس منظر میں، اس اسکرپٹ میں ایک انہونے کیریکٹر کی صورت میں سامنے آیا۔ ماضی میں جب بھی پاکستان میں حکومتی تبدیلی ہوئی، اس میں امریکہ کی حمایت تھی یا نہیں تھی، امریکہ کی رضامندی شامل تھی یا نہیں تھی، لیکن جس کیریکٹر کو مائنس کرنا مقصود تھا، منظر سے ہٹانا مقصود تھا، وہ منظر سے ہٹ جاتا رہا۔ تھوڑے سے رد و قد کے بعد، تھوڑی سی مزاحمت کے بعد، وہ منظر خالی کر کے کسی بیرونی عافیت کدے کا رخ کرتا رہا۔ یہاں یہ ہوا کہ عمران خان نے منظر خالی کرنے سے انکار کر دیا، سٹیج خالی کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کھڑے ہو کر مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ اس سے سارا اسکرپٹ بدل گیا، اس سے پاکستانی عوام کا مزاج اور موڈ بھی بدلتا چلا گیا، کیونکہ جب کوئی سیاستدان پاکستان کے عوام کو چھوڑ کر مائنس فارمولے کو قبول کر کے منظر سے ہٹ جاتا رہا، تو پاکستان کے عوام بھی وقتی ہی صحیح لیکن اسے فراموش کرتے رہے۔ یہاں یہ ہوا کہ جب عمران خان نے منظر پر رہ کر لڑنے کا اور مزاحمت کا فیصلہ کیا، تو پاکستان کے عوام بھی ان کے گرد جمع ہوتے چلے گئے، ان کی مقبولیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے جو بیانیہ حکومت نے متعارف کرایا، وہ شام تک اخبار کی سرخی کی طرح وہ ردی کی ٹوکری کی زینت بنتا رہا، اور یوں ہر بیانیہ حکومت کا ناکام اور بے اثر ہوتا رہا، اور عمران خان کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ اس کے باوجود عمران خان کی مقبولیت کا، ان کی سیاسی تنظیم تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، لیکن ان کی مقبولیت کا گراف نیچے آنے کی بجائے بڑھتا چلا گیا۔ یہاں سے ایک اسکرپٹ کی غلطی ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو بیرونی دنیا میں بسنے والے پاکستانی ہیں، انہوں نے بھی اسے پاکستان کا، یعنی جو حکومتی تبدیلی تھی، اسے مثبت انداز سے نہیں دیکھا، انہوں نے اسے ایک ترقی معکوس کا سفر دیکھا، انہوں نے اسے پاکستان کا ایک ریورس گیئر دیکھا کہ پاکستان واپس اسی سپیڈ سے اسی منزل کی طرف جاتا ہے جہاں سے اس کا شکست و ریخت کا، ٹوٹ پھوٹ کا اور ایک بدحالی کا، معاشی عدم استحکام کا جو سفر تھا وہ شروع ہوا تھا۔ اور اس تاثر کے ساتھ جو بیرون ملک بسنے والے پاکستانی تھے، ان میں بھی عمران خان کی جو مقبولیت پہلے سے ہی موجود تھی، وہ مزید اونچی چلی گئی۔ یوں پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ اور پاکستان سے باہر بسنے والے لوگ پہلی بار ایک اینگل سے، ایک زاویے سے سوچنے اور دیکھنے لگے۔ اس سے سارے جو اسکرپٹ ہے، جو مائنس عمران ہے، جو روایتی طور پر ہر حکمران کو مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، وہ سکیم جو ہے وہ غلط ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی مائنس ہونے سے انکار کیا تھا، لیکن انہیں عوامی پاپولیرٹی نہیں ملی، انہیں اس طرح لوگ ان کے لیے باہر نہیں نکلے، دیوانہ وار نہیں نکلے۔ مغرب اور میں بسنے والے اور بیرونی دنیا میں بسنے والے لوگ بھی ان کی مدد کو اس انداز سے نہیں آئے جس انداز سے عمران خان کی مدد کو آئے۔ سو یہاں یہ ساری جو صورتحال ہے وہ بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی۔ اب یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جو امریکہ کی کمزوری ہوتا ہے۔ امریکہ کسی، یعنی ایک دراڑ تو آ گئی عمران خان اور امریکہ کے تعلقات کے نتیجے میں، لیکن امریکہ کا اصول یہ ہے کہ وہ تھکے ہارے گھوڑوں پر شرط نہیں لگاتا۔ وہ جب کوئی اس کا دوست تھک جائے، جب کوئی اس کا دوست اپنے عوام میں غیر مقبول ہو جائے، تو وہ اسے، جسے کل تک وہ اثاثہ سمجھتا ہے، وہ اسے بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ شاہ ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ نے اس وقت تک ان کا بھرپور ساتھ دیا جب انہیں اندازہ تھا کہ وہ ایران میں حالات کو کنٹرول کریں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایران میں انقلاب کی لہریں اب شاہ کے اقتدار کو خس و خاشاک کی مہانت بہانے جا رہی ہیں، تو امریکہ نے ان سے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ امریکہ کی کیمسٹری ایران میں آنے والوں کے ساتھ پھر اس طرح نہ مل سکی، اور ایران کا جو امیج ہے وہ ایک ولن کا حصہ رہا ایران کے اندر، اور بالخصوص جو امریکی سفارت خانے پر پھر حملہ ہوا،
اس کے بعد جو ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی اس نے امریکہ اور ایران کو کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہونے دیا، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ امریکہ نے شاہ کو اپنے ہاں پناہ دی، نہ 2 گز زمین انہیں دفن ہونے کے لیے دی، حالانکہ وہ انہیں اس ریجن میں اپنا سب سے بااعتماد اتحادی سمجھتے تھے۔ جنرل مشرف کو ہی دیکھیں کہ جم کر جنرل مشرف کا استعمال کیا امریکیوں نے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری طرح ان کو بروئے کار لایا، یہاں تک کہ خود اپنے ملک کی زمین ان کے پیروں سے کھسکتی چلی گئی۔ لیکن جب جنرل پرویز مشرف کے رخصت ہونے کا وقت آیا تو پرویز مشرف نے خود یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے اوباما سمیت بہت سے امریکی حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، تو کسی نے ان کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہیں امریکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ملی، وہ دبئی میں رہنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق کا حال تو اس سے بھی برا ہوا کہ ان کو تو بالکل ہی منظر سے ہی غائب کر دیا گیا، جیسے کوئی کہانی ہوئی ہی نہیں تھی، اور اس کہانی کے اختتام پر صدر ریگن نے 2 جملوں پر مشتمل بیان جاری کیا کہ امریکہ خطے میں اپنے ایک اہم اتحادی سے محروم ہو گیا جب ان کا جہاز فضا میں پھٹ گیا۔ تو امریکی زیادہ دیر تک حکمرانوں کا دوستوں کا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ سو جب امریکیوں نے یہاں دیکھ لیا کہ پاکستان کی فضا بدل رہی ہے اور 1.5 سال میں کوئی تدبیر کام نہیں آ سکی پاکستان میں، تو اپنے موافق حالات کو بنانے میں، تو امریکہ اس لہر پر تادیر سوار نہیں ہو سکتا تھا، نہ رہ سکتا ہے۔ یہ امریکہ کے مزاج کے خلاف ہے کہ وہ کسی گرے پڑے کو اٹھائے اور کسی اکھڑوں چلنے والے کو وہ تیز تیز چلنا سکھائے ہاتھ پکڑ کے۔ وہ اتنی محنت لوگوں سے نہیں کرتے کیونکہ ان کا ایک کاروباری تعلق ہوتا ہے، اس میں ڈیپتھ نہیں ہوتی، اس میں گیو اینڈ ٹیک والی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ضائع کریں کسی حکمران کو مقبول بنانے کے لیے وقت۔ تو اسی طرح جب ذوالفقار علی بھٹو ایک مقبول پاکستان کے سیاستدان تھے، لیکن ان کی فریکوینسی امریکہ کے ساتھ نہیں مل رہی تھی، ان کی فریکوینسی کہیں اور مل رہی تھی، تو اس لیے امریکہ نے اس مقبولیت کو پسند نہیں کیا۔ میاں نواز شریف ایک دوسرے پنجاب کے مقبول لیڈر کے طور پر جب ایمرج کر گئے وہ، اور اس وقت تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعارف کردہ تھے اور اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کر رہی تھی، لیکن جب وہ مقبول ہوئے تو انہوں نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف مراجعت کی، وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں چلے گئے، اور اسی بات کو وہ نظریاتی ہونا کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے چھلانگ لگا کر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ٹوکری میں جا بیٹھے۔ اس کو وہ اپنی نظریاتی کایا کلپ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ سے نکل کر ادھر چلے گئے۔ اسی طرح الطاف حسین بھی ایسے ہی، ان کا بھی ایک رول تھا، وہ خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تراشیدہ تھے، لیکن بالآخر ایک مقام ایسا آیا کہ وہ اس ٹوکری سے چھلانگ لگا کر اس ٹوکری میں چلے گئے۔ عمران خان کو تو مغرب اسی اسٹیبلشمنٹ کا تراشیدہ اتحادی اور اہم موڑ کے لیے اس کا ایک اسٹریٹجک الائی اور ہتھیار سمجھتے تھے، لیکن اب جو کیفیت بنی ہے اس میں وہ عمران خان کا سراپا ایک قوم پرست پاکستانی اور ایک قوم پرست مسلمان کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے خاصا اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، جس سے امریکی اکثر خوف کھاتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایشین ہوتے ہیں یا یہ جو مسلمان ہوتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص عمر تک 60 سال کے بعد ان پہ ایک اور جنون جو ہے وہ طاری ہوتا ہے ان کے ذہن پہ، تو وہ اس اینگل سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ ہے کہ اب امریکہ کیا پاکستان میں غیر مقبول قوتوں کا بوجھ اٹھا کر پھرے گا، یا وہ کسی مرحلے پر عمران خان کے ساتھ دوستی کرے گا؟ امریکہ کو اور عمران خان دونوں کو شاید اس دوستی میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کسی تھکے ہارے گھوڑے کی بجائے ہمیشہ سبک تر اور تازہ دم گھوڑے پہ اپنا جو شرط لگاتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، اور عمران خان سے زیادہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے سیاسی کینوس میں کوئی زیادہ سبک تر اور تازہ دم گھوڑا نہیں ہے، کیونکہ ان کی مقبولیت کا گراف اس وقت آسمان کی بلندیوں پر ہے، اور پوری قوت کے باوجود پاکستان کا جو حکومت ہے اور پاکستان کی جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ اس مقبولیت کو کم نہیں کر سکی۔ تو لامحالہ امریکیوں کے ذہن میں یہ نقطہ ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ ان کی صلح ہو جائے۔
اور خود امریکہ کی کئی کانگریس مین یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان امریکی اینٹی امریکن نہیں ہیں، اور عمران خان بھی مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک نقطے پر اختلاف ہوا ہے لیکن وہ اینٹی امریکن نہیں ہیں۔ یوں ایک گرے ایریا دونوں کے درمیان موجود ہے، لیکن یہاں یہ سوال اہم ہے کہ کیا امریکی عمران خان کا جو ڈنگ ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب عمران خان کا ڈنگ یہ ہے کہ وہ ان کا جو ورلڈ ویو ہے، ان کا جو مسلم دنیا کا ویو ہے، ان کا جو ریجن کا ویو ہے، کیا وہ اس کو بدلنے پائیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر عمران خان بدلنے پہ آمادہ ہوں اپنا ورلڈ ویو، اور وہ امریکہ کے ساتھ کچھ نباہ اور مفاہمت کرنا چاہیں، تو پھر امریکہ کے لیے وہ ایک انتہائی آئیڈیل انسان ہے پاکستان میں سویلین بالادستی کے لیے لڑنے کے لیے، کیونکہ وہ پاپولر بھی ہیں، پنجاب میں بھی پاپولر ہیں، وہ کے پی کے میں بھی پاپولر ہیں، اور ماسز ان کے ساتھ ہیں، وہ جرأت اظہار رکھتے ہیں، وہ میدان میں کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سرد و گرم میں میدان چھوڑ کر جانے پر یقین نہیں رکھتے، مضبوط اعصاب کے ہیں، بلا کے دلیر آدمی ہیں، جیسا ان کے کزن نے جو ان کے مخالف بھی ہیں یہ کہا تھا، اور حفیظ اللہ خان نے، اور ہیومنلی جو امپاسبل ہے اس حد تک وہ خطرات سے کھیلنے کے عادی ہیں، اور اس کا اندازہ گزشتہ 1.5 سال میں ہو چکا ہے۔ تو امریکہ کو پاکستان میں ہمیشہ سویلین بالادستی کی ضرورت تو رہی ہے، ایک آئیڈیل ان کا رہا ہے کہ پاکستان میں سویلین بالادستی ہو، لیکن انہیں اپنی پسند کا جو چہرہ ہے وہ کبھی کبھی دستیاب ہوتا ہے۔ اب یہاں وہ چاہیں گے کہ عمران خان کا ڈنگ نکال دے، کہ عمران خان مغرب پر جو تنقید کرتے ہیں، عمران خان جو ان کی دوغلی پالیسیوں کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے، تو اس کو وہ چھوڑ دیں، اور جو منی لانڈرنگ ہے، جو ناجائز دولت ہے غریب ملکوں کی، ان چیزوں میں اگر وہ اپنا ان چیزوں کو وہ ڈھنگ سمجھتے ہیں عمران خان کا، اور شاید یہی بات ہے کہ ان چیزوں کو انہوں نے بہت فیل کیا تھا کہ جب ہر انٹرنیشنل فورم پر وہ ان کی کمزوریاں کا ادائیاں گنواتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر عمران خان کا یہ ڈنگ وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں عمران خان سے اچھا دوست اس ریجن میں اس وقت کوئی اور نہیں ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان ایسا کریں گے؟ لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں اور عمران خان کی پچھلی سیاست پر نظر دوڑائیں، تو وہ اپنے اس ورلڈ ویو میں اور اپنی اس عادت میں اور اس فطرت میں وہ تبدیلی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو یوں یہ سوال اہم ہے کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا، کتنی مداراتوں کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔